وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی. یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی. دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. ہم سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جس اللہ نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ عطا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں غزوہ ہند کا سپاہی بنایا، جس غزوہ ہند کے اندر اللہ نے ہمارے پیاروں کے خون کو قبول کیا، کہ وہ غزوہ ہند جس کی بشارت امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دی، خوشخبری دی. وہ خوشخبری، وہ غزوہ ہند جس کے لیے صحابہ تڑپا کرتے تھے، جس کے اندر خون پیش کرنے کے لیے صحابہ دعائیں کرتے تھے، جس کے اندر اپنی جوانیاں لٹانے کے لیے صحابہ تڑپا کرتے تھے. وہ غزوہ ہند جس کے لیے عبد الباسط شہید نے شہر مکہ کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ بیت اللہ کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ مسجد نبوی کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ آج یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، عبد الباسط نے حرمین شریفین کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ کس آیت کی وجہ سے، کس حدیث کی وجہ سے؟ ہاں، اسی وجہ سے چھوڑا. میرے مصطفیٰ نے غزوہ کے لیے بیت اللہ کو چھوڑا تھا، مسجد نبوی کو چھوڑا تھا، کعبہ اللہ کو چھوڑا تھا. اسلام کی حرمت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے میرے مصطفیٰ نے بھی اپنا مقدس لہو غزوہ احد کے اندر پیش کیا تھا. اپنے چچا کا لہو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون پیش کیا تھا. ہاں، اس غزوے کے لیے، اس جہاد کے لیے عبد الباسط نکلا، ابو حذیفہ نکلا، جنت کا راہی نکلا. مبارک باد کے مستحق ہیں اہل علاقہ. کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. آپ غازیوں کے وارث ہیں، آپ شہیدوں کے وارث ہیں، آپ ان لوگوں کے وارث ہیں کہ جن کے آبا نے جذبہ جہاد کے ذریعے ہندو بنیے کو یہاں سے بھگایا تھا. آج مودی اور اس کی 9.5 لاکھ فوج ان جذبوں سے خائف ہے، خوف زدہ ہے. مودی خود کہتا ہے، جاؤ سچ کر کے دیکھو، مجاہدین کی کاری ضربوں کے ساتھ آج ہندوستان بلبلا اٹھا ہے، چیخ اٹھا ہے. اور یہ بھی کسی وزیر اعظم کی شکست ہوتی ہے. میں نے خود سنا آن دی ریکارڈ اس کا یہ بیان موجود ہے. اس نے کہا
مودی نے کہا تاریخ کے 1000 سالہ دور میں، تاریخ کے 1000 سالہ دور میں ہمیں اتنے زخم نہیں لگے ہیں جتنے ان سالوں کے اندر ہمیں کشمیر کے اندر مجاہدین کشمیر غزوہ ہند لڑنے والوں دیے یہ۔ آپ کو مبارک ہو، آپ شہیدوں کے وارث ہیں، مجاہدوں کے وارث ہیں۔ کوئی دبنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا موقف کوئی مخفی موقف نہیں ہے۔ ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے، ہم ہندوستان کو توڑیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ آج کشمیری کس جگہ کھڑا ہے؟ ایک نوجوان، کشمیری نوجوان، اس کی والدہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی بہنوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے والد کو اٹھا لیا جاتا ہے، پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو بارود لگا کر اڑا دیا جاتا ہے، اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ وہ پھر بھی کہتا ہے تمہارے یہ بزدل ہتھکنڈے مجھے اپنے مشن سے نہیں روک سکتے۔ اللہ کی قسم، جب کشمیری کا یہ جذبہ ہے، یاد رکھو کشمیر کا آزاد ہونا یقینی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ہندوستان کا ٹوٹنا یقینی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہاں علماء تشریف فرما ہے۔ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، میں آپ کے سامنے اشارتاً چند حدیثیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ٹیکنالوجی پر نہیں ہے، ہمارا ایمان بازو کی قوت پر نہیں ہے، ہمارا ایمان افرادی قوت پر نہیں ہے۔ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے، جہاں طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر ہے، طالوت علیہ السلام اور جالوت کا دوسرے سپارے کے آخر میں، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے تمام انبیاء کی ایک تاریخ رکھی ہے۔ ہمیں تعداد کا درس دینے والوں اور یہ کہنے والوں سر پھرے چند ٹکرا جاتے ہیں، ان چند ٹکرانے والوں کی وجہ سے امت کی عزت قائم ہے۔ اللہ کی قسم، ان چند ٹکرانے والوں کی وجہ سے آج جہاد کا سلسلہ قائم ہے۔ پڑھ لیں دوسرا سپارہ، آخر سے اس کا آخری رکوع پڑھے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ ڈر جانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ بزدلوں کے ساتھ نہیں ہے، مودی کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ڈر جانے والوں کے ساتھ ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں، واللہ بڑی آیات اور حدیث ہے۔ سب سے آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے، اس میں اللہ نے شہداء کے خاندان سے ایک وعدہ کیا ہے۔ شہید کی عظیم ماں جو آج اس مجلس کی ہماری سب سے بڑی مہمان خصوصی ہے، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عبدالباسط شہید جنت کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، صرف آپ کا نہیں، آپ کے خاندان کے 70 لوگوں کو لے کر اللہ کی جنت میں جائے گا، اللہ کا دیدار کرے گا۔ ہاں یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں اپنا تازہ گرم لہو پیش کر دیتے ہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں علماء کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، وہ جو کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کی کوششوں کو اللہ نے رائیگاں کر دیا، ضائع کر دیا، ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بتاؤ بدر میں ناکام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
کیوں بھئی توجہ ہے؟ بڑا کفر اکٹھا ہو کر آیا، بدر میں کوششیں ناکام ہو گئیں، عہد میں ناکام ہو گئیں، غزوہ احزاب کے اندر پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر آیا، کافر کی کوششیں ناکام، جذبہ جہاد جیت گیا، جذبہ شہادت جیت گیا، کلمہ طیبہ جیت گیا، آگے بڑھے۔ مجاہد نے دیا کیا؟ جہاد نے دیا کیا؟ آج تک انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی قسم صرف اشارتاً روس کا کمیونزم دفن ہوا تو جہاد کی برکت سے، رشیا تباہ ہوا تو جہاد کی برکت سے، نیٹو فورسز کا خاتمہ افغانستان سے ہوا تو جہاد کی برکت سے، آج بھی اگر ہندوستان کے اندر ہندو بنیا گائے کا پجاری لرز رہا ہے تو جہاد کی وجہ سے، اور جہاد سے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، سبیلنا۔ بھئی یہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اعمال کا ایک معنی ہوتا ہے تہجد، نماز، یہاں یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ شروع کے اندر کفار کی کوششوں کا ذکر ہے، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہندوستان ٹوٹے گا، کشمیر آزاد ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان مجاہدین کے اعمال یعنی ان کے کاج کو، ان کی محنتوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں شک کرنے والا منافق ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو سکتا۔ اللہ کی قسم قرآن کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر، جیسے ہمیں یہ سامنے سورج نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ یقین ہے ہندوستان ٹوٹے گا۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے لیے حدیثیں پڑھا کرو، پڑھو گے انشاءاللہ، اپنے پیارے صحابہ کو پڑھا کرو، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھا کرو، ان کے غزوات کو پڑھا کرو، ان کے جذبوں کو پڑھا کرو، او بھائیو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے آپ سب کا یقین ہے نا ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ کس کس کا یقین ہے؟ جس کا یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہود کا خاتمہ کس نے کرنا ہے؟ اسلام کے جرنیل بن کر آئیں گے۔ کون بھائی؟ میرے نبی بھی کیا تھے؟ اسلام کے جرنیل۔ لوگوں نے صوفی بنا کر پیش کیا، صوفی۔ اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے عظیم جرنیل تھے، سپاہ سالار تھے، جن سے کفر تھر تھر کانپتا تھا، خیبر کا یہودی کانپتا تھا، مشرکین مکہ کانپتے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ لرزتے تھے۔ آج نبی کا سچا وارث وہ ہے جس سے مودی لرزتا ہے۔ مجھے آزاد کشمیر، تکبیر، شہداء کشمیر سے رشتہ کیا، 62 شہید سے رشتہ کیا، 62 شہید تیرا قافلہ۔ میرے محترم بھائیوں، بات بیچ میں نہ رہ جائے۔ فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے خوش نصیب، 2 جماعتیں ایسی ہیں، 2 لشکر جرار ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا، وہ جنتی ہیں، ان پر جنت کی مہر لگ چکی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی زبان سے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ جو شہید ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مصداق بنائے۔ یہاں کہیں بدبخت، میں کہوں گا بدبخت، قرآن سے دور، اللہ کی قسم حدیث سے دور، ان کے منہ سے بکواس کیا نکل رہی ہے؟ کیا بکواس نکل رہی ہے؟ عبد الباسط شہید نعوذ باللہ من ذالک کا مردار مارا گیا۔ جس غزوے کے بارے میں میرے مصطفیٰ کہیں صحابہ اس کے لیے تڑپے، صحابہ اس کے لیے آرزو کرے، اس میں شہید ہونے والا اللہ کی قسم عام شہید نہیں، علماء موجود ہیں، تمام مارکوں سے بڑا شہید غزوہ ہند کا شہید، جس کے لیے صحابہ تڑپتے تھے، اس کے لیے صحابہ آرزو کرتے تھے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ کہیں کہتے ہیں غزوہ ہند تو محمد بن قاسم کے دور میں ہو گیا، کیا مطلب؟ ان کا کیا مطلب ہے یہ کہنے کا؟ اب لیٹ جاؤ، ہندوؤں سے عزتیں لٹواؤ، غزوہ ہند ختم ہو گیا۔ اب لیٹ جاؤ، اپنے جسموں کے ٹکڑے کرواؤ، بغیرتی دکھاؤ، کیونکہ غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ جیسے قرآن قیامت تک ہے، اسی طرح میرے نبی کی حدیث بھی قیامت۔ کیوں بھائی؟ کب تک ہے؟
قیامت تک ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا وہ لشکر، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عبدالباسط شہید کے راستے کا راہی بنائے۔ او بھائیو سچی بات ہے، یہ ہمارے کندھوں کے پر ایک اور قرض آ گیا ہے، ایک اور فرض آ گیا ہے۔ یہ تو 9.5 لاکھ فوج ہے نا، ہندوستان اپنی ساری فوج کو لا کر کشمیر میں جمع کر دے، یہ قافلے انشاءاللہ پھر بھی نہیں رکیں گے، یہ قافلے نہیں رکیں گے۔ مودی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ جو چھوٹا سا بچہ بھی ایسے سینہ تار کا قمیض اتارتا ہے، کہتا ہے یہ لو سینہ مارو برسٹ۔ میں 14 سال کا بچہ تھا، بھائیوں نے کہا نا مقبوضہ کشمیر کا، 14 سال کا بچہ تھا، گائے کے پجاری نے یہاں لا کر میرے گن رکھی ڈبل میگزین والی، کہتا ابھی اڑا دوں گا، ابھی ختم کر دوں گا۔ بتاؤ ختم کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بچایا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ آج ہم بھی اس رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس رب کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو کوئی ختم کر سکتا؟ فرمایا پہلا لشکر تغزو الہند، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ شہادت کی موت، واللہ جب عبدالباسط شہید کا یہ کمرہ دیکھا، شہادت کا سنا، اللہ کی قسم میں خود شرمندہ تھا، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ غزوہ ہند کے اندر ہمیں قبول فرما۔ اور یہ آج میں نہیں کہہ رہا، انڈیا کا زی نیوز سنے، وہ گھبرا کر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ان کے مولوی بھی کہہ رہے غزوہ ہند ہوگا، اب ہم بچیں گے۔ ان کو بھی پتہ ہے اسرائیل ساتھ ملا ہوا ہے، یہ سب انشاءاللہ امریکہ کی طرح اڑ جائیں گے۔ 20 حدیث ہیں بھئی، 20 حدیث، غزوہ ہند ہوگا، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اس کے بعد امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا کے پر ایک ہی کلمہ ہوگا۔ قرآن بھی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام یہودی عیسائی ایمان لے آئیں گے۔ تو ہم کس چیز کا انتظار میں ہیں؟ یہ بیس کیمپ ہے۔ مجھے ایک سیاستدان بتائیں کھڑے ہو کر، کوئی ایک بھائی کھڑا ہو جو سیاسی کسی پارٹی کا بڑا ہی ہم نوا ہے، کس چیز کا بیس کیمپ ہے بھائی؟ یہ بے حس کیمپ ہے، یہ ریاست کا، اللہ کی قسم ریس کا، سیاست کا کیمپ ہے۔ کوئی ایک سیاستدان بتاؤ جس کا بیٹا مقبوضہ کشمیر میں شہید ہے، کوئی ایک سیاستدان بتاؤ، کوئی وزیر بتاؤ آزاد کشمیر کے کا کہ جس کا کوئی ایک بیٹا کشمیر کا غازی ہے یا اس نے جہاد کی ٹریننگ لی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، جن کے بڑے باز مودی کے سامنے کھڑے ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اور تم ایک ہیں۔ جس ملک کی بنیادوں کے اندر 10 لاکھ شہداء کا خون ہے، اور سکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے ہم اور تم ایک ہیں۔ کیا تجھے مودی کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے، مودی کی بربادی تک۔ آج ہمیں تلاش کیا جاتا ہے یہ کہیں پروگرام نہ کر لیں، کہیں جمع نہ ہو جائیں۔ او بھائیو، ہم کسی سے ڈرنے والے، کسی کے سامنے دبنے والے؟ انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کا مشن جاری رکھیں گے۔ سکھوں کے سامنے کھڑے ہو کہتا ہے ہم اور تم ایک ہیں، اس لیے کہ تم بھی آلو پالک کھاتے ہو، ہم بھی آلو پالک کھاتے ہیں۔ تمہارا آلو پالک والا تعلق ہوگا، ہمارا تعلق وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا ابو جال کے ساتھ تھا، عتبہ کے ساتھ تھا، شیبہ کے ساتھ تھا، ابو لہب کے ساتھ تھا، اور بھی اس نظریے کی بنیاد پر جنگ بدر برپا ہوئی، جنگ احد برپا ہوئی۔ اسی طرح کرتے کرتے فتح مکہ، اور جب آپ فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر لے کر داخل ہوئے تو آپ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو تیار ہے اس غزوے کے لیے سب بھائی انشاءاللہ؟ جو عبدالباسط کا حقیقی وارث بننے کے لیے تیار ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ کہ ہم اس بیس کیمپ کو انشاءاللہ حقیقی بیس کیمپ بنا کر رہیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ کے اندر 10 حدیث ذکر کی ہیں۔ پتہ نہیں کیا بزدل کی باتیں، گری ہوئی باتیں، بوتی باتیں، واللہ یہ ہم نے نہیں کرنی۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر صرف 2 تھے نا، ابھی ہم آزاد کشمیر میں کتنے ہیں؟ 46 لاکھ۔ کتنے ہیں بھائی؟
پھر کیا کہتے ہیں لگنا کوئی سودا ہو گیا کشمیر میں. یہ کوئی گائے بھینس ہے؟ یہ کوئی گائے بھینس ہے اس کا سودا ہو جائے گا؟ جب تک آخری کشمیری اس خطہ میں غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کے اوپر زندہ ہے، دنیا کی کوئی باطل طاقت کشمیر کا سودا نہیں کر سکتی. اگر سودا کرنا تھا تو آپ 1947 میں کر لیتے نا. اس کے بعد جو لاکھوں شہید ہوئے کیا یہ مرغیوں کے بچے تھے؟ 1993 کے اندر 90 کی دہائی کے اندر 100 ماؤں کی سوپور میں اجتماعی عصمت دری. کتنی بھائی؟ 100. کیا صرف یہ واقعہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا صرف شہادت کی افواہی 1400 صحابہ اکرام نے موت پر بیعت کی. اور میرے اور آپ کا صحابہ کون تھے جنہوں نے خندق کے میدان میں پیٹوں پر پتھر باندھ کر کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد پر بیعت کی ہے. آپ لوگ بھی بیعت کرتے ہیں جہاد پر؟ جو صحابہ کے وارث ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جو صحابہ کے وارث ہیں جو جہاد پر بیعت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، باسط شہید کی عظمت کو سلام ہو سلام، باسط شہید کی عظمت کو سلام ہو سلام ہو. اب میں صرف آخر میں ایک دو کشمیری قائدین کے پیغامات آپ تک پہنچا کر اجازت چاہوں گا. برہان وانی کا نام تو آپ نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سب شہداء کو جنت میں اکٹھا فرمائے. ان کے والد مظفر ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں. ان کے پاس انڈیا کی صحافی عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آپ کو اپنے بیٹے کا دکھ تو ہوگا، درد تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی. کس کو نہیں ہوتا؟ کس کو نہیں ہوتا؟ جس کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو دل میں تکلیف ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا عظیم شہید کے عظیم باپ نے؟ کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے مذہب میں سب سے پہلے بیٹا نہیں آتا. او گائے کے پجاریوں، ہمارے مذہب میں سب سے پہلے بیٹا نہیں آتا. ہمارے مذہب میں سب سے پہلے اللہ آتا ہے. کون آتا ہے؟ اللہ. اور اللہ کے بعد آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کا قرآن ہے، کلمہ طیبہ ہے. یہ وہ نام ہے جس پر ہماری نسلیں بھی قربان ہیں. ایک بیٹا کیا پوری دنیا نے یہ پیغام سنا. آج کشمیری یہاں کھڑا ہے. اس کشمیری کو کوئی جھکا سکتا ہے؟ اس کشمیری کا راستہ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بزدلی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مایوسی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم کشمیر کی آدھی فتح افغانستان میں ہو چکی ہے. آدھی فتح انڈیا وہاں بیٹھا ہوا تھا، آدھی فوج اس کی وہاں لگی ہوئی تھی اور باقاعدہ افغان حکومت سے مل کر ڈیم بنایا. ڈیم بنانے کا مطلب ایک دن کی دوستی نہیں ہوتی، 1000 سالہ دوستی. اس کا ابا امریکہ اس کو وہاں کردار دے کر جانا چاہتا تھا. اللہ کی قسم غزوہ ہند آدھا افغانستان میں ہو چکا ہے اور اب صرف ہندو بنیا ہے. یہ اکیلا مار کھائے گا، اس کو چھپنے کی جگہ انشاءاللہ نہیں ملے گی. کیوں بھئی؟ امریکہ تو بھاگ کر گیا نا اپنے ملک میں، یہ کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اس لیے ہم نے پہلے اس کو پکڑا. اور اب آخری بات، سید علی گیلانی آج بھی ان کی قبر کے اوپر گائے کا پجاری پہرا دے رہا ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آج بھی اس کی قبر کے اوپر گائے کے پجاری گنوں کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں. ان کو آ کر ایک صحافی نے کہا یہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے؟ ہم کیا چاہتے؟ آزادی. ہم چھین کے لیں گے آزادی. تو کیوں نہ دے گا آزادی؟ یہ کیا؟ ہم نے آپ کو کارپٹ روڈیں دی، ہم نے آپ کو ٹرین ٹریک دیے. آپ کے ذات کشمیر کو ٹرین ٹریک ہے؟ آپ پھر بھی کہتے ہیں سب سے اچھا سیاستدان یہی ہے، ہم اسی کے ساتھ رہیں گے. جی آپ کے پورے آزاد کشمیر میں کوئی ایئرپورٹ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایئرپورٹ دیے وہاں سری نگر میں موجود ہے. لیکن بات سننا، اللہ کی قسم نظریے والے کے ہاں کیا ہوتا ہے. کہا تمہیں ایئرپورٹ دیے، ٹرین ٹریکس دیے ہیں، کارپٹ روڈیں دیے، تم چاہتے کیا ہو؟ کہا سنو، یہ تم نے کارپٹ روڈیں دیے،
اگر ہماری روڈوں کے اوپر تم سونا پگھلا کر ڈال دو، سونا پگھلا کر ڈال دو، ہمارا کلمہ ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارا نبی ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے صحابہ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، ہم گائے کے پجاری کے غلام نہیں رہ سکتے۔ نعرہ تکبیر! رشتہ کیا؟ لا الہ الا علی گیلانی سے رشتہ کیا؟ لا الہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں روڈ کی اہمیت ہے، ٹوٹی کی اہمیت ہے، نلکے کی اہمیت نظریے کی نہیں ہے۔ اگر نظریے کی ہوتی آج بیس کیمپ کا سالار کوئی غازی ہوتا، کوئی مجاہد ہوتا، کوئی کمانڈر ہوتا جو جہادی کافرے تیار کرتا، ان کو آگے بھیجتا۔ ہم نے 75 سال تک کن کو ووٹ دیے؟ کیوں بھی کن کو ووٹ دیے؟ ابھی بدلے اس نظریے کو، ابھی یہ عزم کریں انشاءاللہ ہم نے مجاہدوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جو کھڑا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے، باقی نہیں، باقیوں کو، کیونکہ اللہ میرا اور آپ کا محتاج ہے۔ یہ عزم کریں انشاءاللہ مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غازیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس بیس کیمپ کو حقیقی بیس کیمپ بھی بنائیں گے، اور یہ مار کے بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ، مار کے بھی چلتے رہیں گے، ہندو کی گردن کو کاٹتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی صحابہ جیسے جذبے عطا فرمائے۔ غزوہ ہند کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔